ادھر کفار کی صفیں بھی تیار تھی۔ ماہ رمضان المبارک، ڈیٹ 17 اور فرائیڈے، ایک طرف اسلام جو صرف 313 اور دوسری طرف کفر جو 1000 لشکر کے ساتھ تھے، اور اس دن کو قرآن میں بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے، دا ڈے آف کرٹیریا۔ بس اور عدی رضی اللہ عنہما کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ ضرور آنے والا ہے، تو وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا جو انہوں نے سنا۔ اس کے بعد ابو سفیان اس مقام پر پہنچے مسلمانوں کی فوج کی خبر لینے کے غرض سے، اور وہاں مجدی بن عمر سے پوچھا کہ یہاں تم نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کسی کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن صرف 2 گھڑ سوار آئے تھے، انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر پانی پلایا اور مشکیزیں پانی سے بھر کر چلے گئے۔ تو ابو سفیان تیزی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں بس اور عدی رضی اللہ عنہما نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا۔ تو ابو سفیان نے وہاں دیکھا کہ اونٹوں کے کچھ لید پڑی ہوئی تھی، تو اس نے ایک لید کو اٹھایا اور اسے صاف کیا، تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹلی نکل آئی۔ تو ابو سفیان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کہا، خدا کے قسم یہ یثرب کی ہی کھجور ہے، یعنی مدینہ کی۔ فوراً وہاں سے واپس ہو کر اپنے قافلہ کا رخ بدل دی اور اس راستے پر چلے گئے۔ جب اس کو یقین ہوا کہ اب قافلہ بچ گیا ہے، تو انہوں نے ایک لیٹر بھیجا مکہ کو، اور اس میں کہا تھا کہ تم صرف قافلے کے لیے نکلے تھے، اب قافلہ بچ گیا ہے، اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت۔ قاصد نے جب یہ پیغام ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کو ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 آدمی موجود ہیں۔ اور پھر ابو جہل نے کہا، جب تک ہم بدر میں پہنچ کر 3 دن خوب کھا پیے اور مزے نہ اڑائے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اخنس بن شریق جو قبیلہ بنی زہرا کے سردار تھے، ابو جہل سے کہا کہ تم صرف قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اب قافلہ بچ گیا ہے، اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلہ بنی زہرا کے تمام لوگ اپنے سردار کے کہنے پر سب واپس ہو گئے، اور قبیلہ بنی زہرا میں سے کوئی شخص بدر میں شامل نہیں ہوا۔ بنو زہرا کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ ہم جنگ کے لیے نہ جاتے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہمارا قافلہ بچ گیا ہے تو اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت رہی، مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر پہنچ گئے، مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا، بٹ مسلمانوں کو نہ پانی ملا اور نہ مناسب جگہ ملی۔ مسلمانوں کو صرف ریت ملی جہاں چلنا بھی دشوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران رحمت کی بارش نازل فرمائی، اور اس کی وجہ سے ریت جم گئی، اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنائے تاکہ پانی وضو اور غسل کے کام آ سکے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ پانی اگرچہ مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لیے جمع کیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو اس سے پینے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جس کو اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک وادی میں اترے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور خود معلومات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور مکی کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریش اور محمد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پردہ پڑے، لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم ہم یہ نہیں بتاؤں گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔
تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم ہمیں بتاؤ گے تو ہم بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہاں یہ اس کے بدلے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اس کے بدلے میں ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی نکلے ہیں اور آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ایگزیکٹ اس جگہ بتایا جہاں محمد کے ساتھی یعنی مدینہ کا لشکر موجود تھا۔ پھر اس بوڑھے نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں اور آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ایگزیکٹ وہی جگہ بتایا جہاں قریش کی کیمپ لگی ہوئی تھی۔ جب بوڑھے نے یہ کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اب تم بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر واپس چلے گئے۔ بوڑھے نے سوچا کہ شاید یہ عراق کے پانی سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس پانی سے ہیں جہاں بارش ہوئی ہے اور مسلمانوں نے حوض بنائے۔ جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ اتفاق سے ان کے دو غلام ہاتھ آ گئے، ان کو پکڑ لائے اور پوچھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے ان دونوں غلاموں سے پوچھنا شروع کیا۔ تو ان غلاموں نے کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں، پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابہ نے ان کے کہنے کا کچھ یقین نہیں کیا اور یہ سمجھ کر ان کو سزا دی کہ شاید ہی مار پیٹ کی وجہ سے ہم کو ابو سفیان کا کچھ حال بتائے، اور صحابہ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ان دو غلاموں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو صحابہ نے ان کو مارنا چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان دو غلاموں نے سچ کہا تو تم نے مارا، اور جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ قریش کے آدمیوں میں سے ہے، یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو غلاموں سے کہ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ان کی نمبرز اور تعداد معلوم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 یا 1000 کے درمیان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، فزر بن الحارث، ابو جہل بن حشام اور امیہ بن خلف، اور اسی طرح کچھ اور بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے طرف پھینک دیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا حال معلوم کیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے پہلے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن پھر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے چوز کیا ہے یا مشورے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کیا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اگر ہم آگے جا کر بدر کے دوسرے چشمہ کے پاس پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم ان دشمنوں کو کنویں پر قبضہ نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور آدھی رات کو پوری فوج اس جگہ سے اس جگہ پہنچی۔ جب صبح ہوئی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی کیمپ نہ بنائے جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے ساتھ تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے جا کر لڑیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی اور ہم دشمن پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری تمنا ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے لوگوں سے جا ملیں گے جو لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیمپ بنایا گیا،
اور رات کو سارے صحابہ سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جو رات کو نہ سویا ہوا ہو، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب طلوع فجر ہوئی تو آپ نے آواز دی کہ اے اللہ کی بندو، نماز کا وقت آ گیا۔ یہ سنتے ہی سارے صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے جڑ میں نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر جنگ کی ترغیب دی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو اسٹریٹ لائنز میں کھڑا کر دیا۔ اسی دوران ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ سب کو سیدھے فرما رہے تھے۔ تو سواد بن عزیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ تو سواد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا کہ سواد بدل لو۔ سواد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور پیٹ کا بوسہ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تم نے کس بات کا آمادہ کیا؟ تو سواد نے کہا، یا رسول اللہ، جو کچھ درپیش آیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یا رسول اللہ، شاید یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد ملاقات نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا سٹوری۔ ادھر کفار کی صفیں بھی تیار تھی۔ ماہ رمضان المبارک، ڈیٹ 17 اور فرائیڈے۔ ایک طرف اسلام جو صرف 313 اور دوسری طرف کفر جو 1000 لشکر کے ساتھ تھے، اور اس دن کو قرآن میں بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے، دا ڈے آف کرٹیرین۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھے۔ قریش کی فوج سے عتبہ، a very rich مکن بزنس مین، اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ سامنے آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کرے۔ مسلمانوں کی فوج سے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے، عوف، معوذ جو حارث کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ تو عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کا سر کاٹنا ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کی ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف میں واپس آ جاؤ، اور پھر حکم دیا حضرت حمزہ، عبیدہ بن الحارث اور 24 ایئرز اولڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ ان کے چہروں پر چونکہ نقاب تھے، اس لیے عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام لے کر کہا کہ ہم ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، یو آر اے میچ فار یس، تم ہی ہمارے جوڑ کے برابر ہو، اور جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم زخمی ہوئے، لیکن عتبہ کا بھائی اور بیٹا مارے گئے۔ جب حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے شکار سے فارغ ہوئے تو حضرت عبیدہ کی امداد کی اور عتبہ کو کرش کر دیا۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کے فوج میں تھا، ان کے سامنے ہی باپ، بھائی اور چچا کو مارا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فوج میں ہی رہا، اور عبیدہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیا۔ تو عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عبیدہ نے کہا کہ کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ہم محمد کو اس وقت تک دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں جب ہم ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہوں۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفرنس اسٹریٹجی اختیار کی کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بس 2 منٹ کا کام ہے، ختم کر کے یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے
5 کافر مارنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو ان سی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کس نے مارا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے آ کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافروں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر بھاگنے لگی، ابو جہل مارا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے سر پر پیر رکھ کر فرمایا، اللہ نے تجھ کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، اور اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور کہا یہ سر ہے اللہ کی دشمن ابو جہل کا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ قریش کے 70 آدمی قتل ہو گئے، اور 70 ارس جو قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن امیہ بن خلف جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، ان کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ زیرہ نکالتے وقت اس کی لاش پٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور جب عتبہ بن ربیعہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ تھے، ان کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حذیفہ کے چہرے پر کچھ غم کے اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ گزرا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم کچھ خیال بھی نہیں گزرا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ میرا باپ جو صاحب فضل تھا، اس لیے امید تھی کہ شاید ہی اسلام قبول کر لے، لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کے لیے دعا کی۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے ان کو ابرہا کا 60,000 کا فوج بھی ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانگتا، لیکن اب مکہ کی قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی کہ ہم جنگ اور پورے عرب میں اپنا عزت ہار چکے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کی خبر سنانے کے لیے مدینہ منورہ قاصد بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس مدینہ آ رہے تھے تو مقام صفرا میں پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا، جو قیدیوں میں سے تھے، اور جب مقام عرق انتبیہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور باقی قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ نضر اور عقبہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، اس لیے تمام قیدیوں میں سے صرف ان دونوں کے گردن مارنے کا حکم دیا۔ ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ کے حالت میں تھے، اور اسی عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوج لا کر رکھی تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جیت کی خبر ہمارے کانوں میں اس وقت پہنچی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عقیہ رضی اللہ عنہا کو مٹی دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر نہ جا سکے کیونکہ ان کی وائف بیمار تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہ جاؤ۔ اور جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت پیاری بیٹی جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے کچھ دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔
لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا. اور مدینہ میں جو لوگ خوشی اور سیلیبریشن منا رہے تھے یہ زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے جنگ کی تیاری شروع کر دی. سبسکرائب